بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم بڑھتے ہیں جماعت نہم کے اگلے سبق پنچایت کی طرف، جس کے مصنف کا نام منشی پریم چند ہے۔ منشی پریم چند جو ہیں وہ ان کا اصل نام جو ہے وہ دھمپت رائے تھا، اور آپ ضلع بنارس میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا، جو ڈاکخانے میں ملازم تھے، اور اس کے بعد میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ ایک اسکول میں مدرس ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے 1880 میں آپ پیدا ہوئے تھے، اور 1936 میں آپ نے بنارس میں وفات پائی تھی۔ اگر آپ کے افسانوں کی بات کریں تو اس میں سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی، سادے راہ اور واردات ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ان کے افسانے دیکھتے ہیں تو افسانے میں ان کے آتا ہے میدان عمل، بازار حسن اور گیہودان، ٹھیک ہے۔ اب منشی پریم چند نے عموماً جو ہے وہ ہندوستان کے دیہات میں بسنے والے مزدوروں اور کسانوں کی زندگی اور ان کے مسائل کو بڑی آسانی سے بیان کیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پنچایت جو ہے وہ ایک جرگہ نما کمیٹی ہوتی ہے جو گاؤں میں بیٹھتی ہے عموماً، اور اس کے بعد اس میں جو ہے بیسیکلی اس سبق میں بچوں کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عدل و انصاف اور حق و صداقت کی فضیلت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیہات کا ایک پہلو جو ہے وہ اس سے متعارف کروایا گیا ہے بچوں کو۔ اب بڑھتے ہیں باقاعدہ سبق کی طرف۔ تو اس کا پہلا اہم نکات دیکھیں کہ شیخ جمن اور الگو چودھری کی دوستی، یعنی کہ شیخ جمن اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا، اور دونوں ایک دوسرے پر مکمل یقین رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب جمن حج کرنے کے لیے گئے تو اپنا گھر بھی الگو کو سونپ گئے تھے۔ اور ان کی دوستی کا آغاز کب ہوا تھا؟ ان کی دوستی کا آغاز تب ہوا تھا جب وہ دونوں جو ہے وہ جمن کے والد جو ہیں شیخ جمراتی، ان کے پاس جو ہے وہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ آگے اگلا پوائنٹ اس کا دیکھیں کہ خالہ کی زمین، یعنی کہ شیخ جمن کی ایک بیوہ خالہ تھی، ان کے پاس تھوڑی سی زمین تھی لیکن ان کا کوئی وارث نہیں تھا۔ اب جمن نے کیا کیا، وہ سب باغ دکھا کر خالہ کی وہ زمین اپنے نام کروا لی، اور جب تک ہبہ نامے کی رجسٹری نہیں ہوئی تھی تب تک خالہ کی خوب خاطرداریاں ہوتی۔ لیکن اگلا پوائنٹ دیکھیں کہ جمن شیخ کی ناانصافی، یعنی کہ جیسی رجسٹری ان کے نام ہوئی تو خالہ کی خاطرداریوں پر بھی مہر ثبت ہو گئی، اور کچھ دن تو خالہ دیکھتی رہی کہ بھئی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، خالہ سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے جمن سے کہا کہ تمہارا میرا نباہ نہ ہوگا، تم مجھے روپے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی۔ اب آگے سے جمن نے جواب دیا کہ روپیہ کیا یہاں پھلتا ہے، میرا خون چوس لو، میں کو یہ تھوڑی ہی سمجھا تھا کہ تم خواجہ خضر کے حیات لے کر آئی ہو۔ اب جب خالہ نے اپنے مرنے کی دھمکی سنی یا مرنے کی بات سنی تو اگلا پوائنٹ دیکھیں کہ خالہ کا پنچایت بلانا۔ تو خالہ نے اب سے اپنے مرنے کی بات جو ہے وہ برداشت نہیں ہوئی، آپے سے باہر ہو گئی اور پنچایت کی دھمکی دے گئی۔ اب جمن شیخ جو ہے وہ ہنسے اور کیا کہا کہ ضرور پنچایت کرو، مجھے بھی رات دن کا وہ بال پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد کئی دن تک بوڑھی خالہ جو ہے وہ ہاتھ میں لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں میں چکر لگاتی رہی، گھوم گھما کر بڑھیا جو ہے وہ کہاں پہنچی، الگو چودھری کے پاس آئی اور کہا کہ بیٹا تم بھی گھڑی بھر کو میری پنچایت میں چلے آنا۔ الگو نے کیا کیا، الگو نے بے رخی سے کہا کہ مجھے بلا کر کیا کرو گی، بھئی جمن میرے دوست ہیں، اس سے میں بگاڑ نہیں سکتا۔ تو خالہ نے جب یہ بات سنی تو ایک نشانہ مارا، کیا کہا کہ بیٹا کیا بگاڑ کے درد سے ایمان کی بات نہیں کہو گے۔ اب کیا ہوا، جب آپ کی شام کو پیڑ کے نیچے جو ہے پنچایت بیٹھی، بڑھیا نے اپنا دکھ بیان کیا۔ اب آگے دیکھیں اگلا پوائنٹ ہے الگو چودھری کا سرپنچ مقرر ہوا نا۔ اب یہاں پہ رام دل مصر جو ہے انہوں نے بولا جمن میاں پنچ کسے بناتے ہو؟ تو جمن نے آگے سے جو کہ اس کے اندر غرور تھا اس نے کہا کہ خالہ جسے پنچ بنا لے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ تو خالہ نے کیا کیا، الگو چودھری کو پنچ سنا۔ جب الگو چودھری کا نام سنا تو جمن جو ہے وہ خوشی سے باغ ہو گیا، لیکن الگو جو ہے وہ بگلے جھانکنے لگا۔ خالہ نے کیا کہا، خالہ نے کہا کہ بیٹا دوستی کے لیے کوئی ایمان نہیں بیچتا۔ اب جب الگو چودھری نے کہا کہ جمن شیخ ہم اور تم پرانے دوست ہیں، مطلب اس نے جمن شیخ سے بات کی کہ ہم اور تم تمہارے پرانے دوست ہیں، لیکن یہاں بات جو ہے وہ کسی اور ہی انصاف کا معاملہ ہے۔ خالہ نے اپنا کہہ دیا جو کہنا تھا، اب تم بھی کہو۔ تو جمن نے کہا کہ خالہ کو میں ماں کے برابر سمجھتا ہوں، ہاں عورتوں میں انبن ہوتی رہتی ہے۔ اچھا آگے کیا تھا کہ اب دیکھیں اگلا پوائنٹ دیکھیں کہ شیخ جمن کے خلاف فیصلہ۔ اب الگو جو تھے وہ قانونی آدمی تھے، انہوں نے جرا کرنی کو شروع کر دی، اور جب فیصلہ ہوا تو اس نے کہا کہ شیخ جمن تمہیں چاہیے کہ خالہ کے ماہوار گزارے کا بندوبست کر دو ورنہ ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ جمن نے جب یہ فیصلہ سنا تو سناٹے میں آ گیا۔ اس فیصلے نے الگو اور جمن کی دوستی کی جڑیں جو ہیں وہ ہلا کر رکھ لی۔ دیکھ لیں اگلا پوائنٹ جیسے ہے، شیخ جمن اور الگو چودھری کی دشمنی اور ان کے درمیان جو ہے وہ دشمنی ہو گئی۔ جمن کو انتقام کی خواہش چین نہیں لینے دی تھی، تو جلدی ایک موقع مل گیا۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں کہ بیل کی فروخت۔
اب الگو چودھری نے جو ہے وہ پچھلے سال میلے سے جو ہے بیلوں کی ایک اچھی گویا مال لے کر آئے تھے۔ پنچایت کے 1 مہینہ کے بعد ان کا ایک بیل مر گیا، باقی ایک بیل جو ہے وہ کس کام کا تھا، کیونکہ ان کو تو جوڑی چاہیے تھی، انہوں نے جوڑ ڈھونڈا نہیں ملا اور آخر انہوں نے وہ اسے سمجھو سیٹھ کو بیچ دیا۔ یعنی کہ اب اگلا پوائنٹ دیکھیں، بیل کی فروخت ہے نا۔ جب سمجھو نے نہا جو ہے بیل پایا، منڈی لے گئے اور وہاں پہ کیا سوکھا گھاس پھوس ڈال دیتے تھے اور جانور جو ہے بیچارہ دم بھی نہیں لینے پاتا تھا کہ دوبارہ اس سے کام کرواتے تھے۔ اور ایک دن جو ہے چوتھے گھیوے میں سمجھو سیٹھ نے اس پر ڈبل بوجھ لاد دیا۔ بیل جو ہے وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکا اور گر گیا، اور ایسا گرا کہ پھر اٹھ نہ سکا۔ اور الگو نے جب اپنی قیمت مانگی بیل کی تو سمجھو سیٹھ نے اس سے لڑائی کرنا شروع کر دی، بحث و مباحثہ ہوا اور لوگوں نے ان کو کیا کیا، پنچایت کا مشورہ دے دیا، دونوں مائل ہو گئے۔ اب پھر تیسرے دن اسی سایہ دار درخت میں، یعنی کہ جہاں پر خالہ کی پنچایت بیٹھی تھی وہاں پر پنچایت بیٹھی۔ رامدن مصر بولے، بولو الگو چودھری، کن کن لوگوں کو پنچ بناتے ہو؟ تو الگو چودھری نے کہا کہ سمجھو سیٹھ ہی چن لیں۔ سمجھو سیٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں شیخ جمن کو چنتا ہوں۔ یعنی کہ سمجھو نے سوچا کہ جمن اور الگو کی دشمنی چل رہی ہے تو وہ اس کے خلاف فیصلہ دے گا۔ سمجھو سیٹھ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کیا کہا کہ میں شیخ جمن کو چنتا ہوں۔ الگو نے جب جمن کا نام سنا تو اس کا کلیجہ دھک کر گیا، یعنی کہ پریشان ہو گیا۔ اب شیخ جمن جو ہے جب وہ مسجد میں بیٹھا تو اسے اپنی عظیم و شان ذمہ داری کا احساس ہوا، اور اس نے کیا سوچا، اس نے سوچا کہ خدا کے حکم میں میری نیت کو بالکل بھی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اب پنچایت شروع ہوئی، فریقین نے اپنے اپنے حالات بیان کیے، جمن نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ سمجھو سیٹھ کو بیل کی پوری قیمت دینا واجب ہے۔ جس وقت بیل ان کے گھر آیا تھا اس کو کوئی بیماری نہ تھی، اگر قیمت اس وقت دے دی گئی ہوتی تو سمجھو اسے واپس لینے کا ہرگز تقاضا نہ کرتے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی چودھری پھولے نہ سمایا۔ اب آگے دیکھیں، الگو کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب آگے آخری پوائنٹ چلتے ہیں، اس کا وہ کیا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد جمن شیخ الگو کے پاس آئے، ان کے گلے لپٹ کر بولے، بھیا جب تم نے میری پنچایت کی میں دل سے تمہارا دشمن ہو گیا تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن، انصاف کے سوا اسے کچھ نہیں سوچتا۔ الگو رونے لگ گئے، دونوں کے دل صاف ہو گئے، دوستی کا مچایا ہوا درخت پھر سے ہرا بھرا ہو گیا۔ اب یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پنچایت کی اہمیت، دوسرا یہ کہ دیہات کا رہن سہن کیسا ہے، اور تیسرا سب سے اہم پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں ہمیشہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ جب تک اس دنیا میں انصاف قائم ہے تب تک یہ دنیا جو ہے وہ اچھے طریقے سے چل سکتی ہے۔ لیکن اگر یہاں سے انصاف ختم ہو گیا، آپ کو پتہ ہے جس علاقے سے یا جس جگہ سے انصاف ختم ہو جاتا ہے وہاں پر پھر سکون قائم نہیں رہ سکتا۔ تو بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ سبق جو ہے وہ بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔